نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالی 5ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے خاندانی زندگی کی تنظیم سے متعلق۔ 2 پوائنٹس ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں: نکاح جو آزاد عورت سے ہو اور وہ جو لونڈی سے نکاح ہو۔ رولنگ ہے جہانوں کے بادشاہ کی، حرام رشتوں کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں۔ یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقرر کردہ مہر دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ رشتہ نکاح کے بارے میں رولنگ ہے۔ نکاح کی شرائط میں سے اہم شرط کا تذکرہ ہے مہر کا، اور مقصد نکاح کی بات ہے کہ نکاح کرنا ہے تو دراصل پاک رہنے کے لیے اور بدکاری سے بچنے کے لیے، اور عورت کا حق ہے اس لیے اس کو اس کا حق یعنی مہر ادا کر دو۔ تو حرام رشتوں کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ نکاح میں مہر مقرر کرنا شرط ہے۔ نکاح حفاظت کے لیے ہے۔ نکاح آزاد شہوت رانی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ نکاح اس لیے ہے تاکہ چھپی دوستیاں ختم ہو جائیں۔ ایک چیز جو توجہ طلب ہے ابتدا میں ہی، محسنین غیر مسافحین، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی مال خرچ کر کے جو عورتیں تلاش کرنا چاہتے ہو اس سے عفت و عصمت کو باقی رکھنا اور پاک دامن رہنا مقصود ہو، محض شہوت رانی مقصود نہ ہو۔ تو مومن کے نکاح کا مقصد اپنی نظر کی، اپنے نفس کی حفاظت بھی ہے، تکثیر نسل بھی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ عفت و عصمت کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارنا۔ اور رب العزت نے یہ جو بات کہی کہ ان کو ان کے مقرر کردہ مہر دے دو، یعنی جس سے تم نے فائدہ اٹھایا اس فائدہ اٹھانے کے عوض اس کا مہر دے دو، جس کا ادا کرنا تم پر فرض ہے۔ پھر فرمایا، اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تم ایک دوسرے سے ہو، چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کرو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔
پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے. یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. لونڈی اس عورت کو کہتے ہیں جو جنگ میں ہاتھ آئے اور جس کو اسلامی ریاست کا سربراہ کسی کو تفویض کر دے. ایسی عورت بک سکتی ہے، خریدی جا سکتی ہے، لیکن اسلام نے ایسے اصول ضابطے بنائے جس کی وجہ سے غلامی ختم ہو گئی. رفتہ رفتہ غلام آزاد کرتے کرتے غلامی کی لعنت سے انسانیت کو نجات ملی. غلام عورت کی اولاد چونکہ غلام ہوتی ہے، چاہے اس کا نکاح کسی آزاد مرد کے ساتھ ہو، اس کی اولاد اپنے مالک کی غلام رہتی ہے. اس وجہ سے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت دی گئی، کیونکہ اگر کسی کو گناہ میں پڑنے کا ڈر ہو پھر ایسا فرد نکاح کر سکتا ہے. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے. یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے چھپی دوستیوں کو ختم کر کے نکاح کا راستہ کھول دیا. اس رکوع میں دو باتیں ہیں، ایک تو حصار نکاح میں محفوظ ہونے کی بات ہے، اور دوسرا صبر کرنا. اور جن چیزوں سے روکا گیا، آزاد شہوت رانی کرنا، چھپی دوستیاں کرنا، دنیا بھر میں اس کے بارے میں بہت زیادہ تکلیف پائی جاتی ہے کہ آخر پاک زندگی گزارنے کے لیے اتنی پابندی کیوں ہے. پاکیزگی کے ساتھ ہی معاشرے پروان چڑھتے ہیں، بے حیائی کے ساتھ اور چھپی دوستیوں اور فری سیکس والے معاشرے میں کبھی خاندان برقرار نہیں رہتے. خاندانی زندگی کے استحکام کے ساتھ ہی معاشرے برقرار رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم میں بڑی حکمت ہے. کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، چھپی دوستیوں کے نقصانات کے بارے میں گھر والوں اور جہاں موقع ملے وہاں بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. رکوع نمبر 2 ہے اسلامی نظام زندگی آسان اور منصفانہ ہے. مین پوائنٹس ہیں اس میں. پہلی بات اسلام کے بارے میں ہے، پھر مال کے بارے میں ہے، پھر کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فضیلت کی تمنا نہ کرو اور ترکے کے بارے میں ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے، اور وہ تمہارے تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے گزر چکے، اور تم پر مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا. اور اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ وہ تمہارے سامنے کھول کر سارے طریقوں کو رکھنا چاہتا ہے. اس نے پچھلے لوگوں کے حالات و واقعات بیان کرتے ہوئے حلال کی طرف انسانوں کا رخ موڑا ہے اور حرام سے روکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لاجک یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تخفیف کرنا چاہتا ہے، نرمی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا. اور آیت نمبر 28 میں بات ہے اسلام کی. اللہ کا نظام زندگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے جس پر پہلے صالحین بھی چلتے رہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طریقہ زندگی دیا ہے اس میں انسانوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیا گیا. انسان اپنی خواہشات کے آگے کمزور ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے جو انسانوں کی قدرت سے باہر نہیں ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھا جاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی تم پر نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود اور ناجائز طریقے سے مال کھانے کے ہر ذریعے کو حرام قرار دے دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کمانے کے باطل طریقے اختیار کرنے سے روکا ہے۔ مال کمانے کے باطل طریقے کون سے ہیں؟ ناجائز دباؤ سے حاصل کیا گیا مال اسی زمرے میں آتا ہے، چوری، ذخیرہ اندوزی سے حاصل کیا گیا مال۔ آج ہمارے یہاں ہر اس چیز میں مال لگایا جاتا ہے جس سے قیمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے زیادہ نفع حاصل۔ ہماری اکانومی جس کرائسس کا شکار ہے، اس میں لوگوں کی نفع کی ہرس، بڑی ہوئی ہرس نے کتنا بڑا رول پلے کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ہر آنے والے دن میں اکانومی اور زیادہ تباہی کا شکار ہو رہی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس لیے گندم خرید کے رکھ لیتے ہیں، جب قیمت بڑھے گی تو اس وقت فروخت کریں گے۔ تو یہ جو ذخیرہ اندوزی کی جاتی قیمتیں بڑھانے کے لیے، اس مال کو باطل طریقے سے کمایا گیا مال قرار دیا ہے۔ اسی طرح ڈاکے ڈالنا اور دوسرے کا مال دبانا، رشوت، سود، جوا، ملاوٹ سے حاصل کیا گیا مال اسی زمرے میں آتے ہیں۔ مال کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رولنگ ہے، باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، تجارت آپس کی رضامندی سے کرو، جبری طور پر اپنی مرضی سے اصول ضابطے مت بناؤ، ظلم اور زیادتی نہ کرو، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ حرام کاموں میں کھیلنے والوں کے لیے سخت وعید ہے، اور جو شخص ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد اسے ہم آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت ہی آسان ہے۔ آگے حکم ہے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کا۔ کیا آپ جانتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو یہ بچنا صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں یہ بتایا، ان سے بچتے رہو، چھوڑنے کے نتیجے میں چھوٹے گناہوں سے معافی مل جائے گی، اور کبیرہ گناہ وہ ہے جو میرے اور آپ کی وجہ سے کبیرہ نہیں بنتے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبیرہ قرار دیا۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی فرد اٹھے اپنی رائے سے کسی چیز کو بڑا اور کسی کو چھوٹا کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو کبیرہ قرار دیا وہی کبیرہ ہے، اور کبیرہ گناہوں کے حوالے سے خاص بات ہے وہ عظیم نافرمانی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعید ہو، اور قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کوئی حد ہو، جیسے قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، شرک ہے، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جن کا تذکرہ امام ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں کیا ہے، اور ابن عباس نے کہا 700 تک ہیں۔ نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے۔ تو کبیرہ گناہوں سے اجتناب شرائط کے ساتھ صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ تو فرائض قائم کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی اگر آپ ایک طرف 5 نمازیں وقت کی پابندی سے ادا کر رہے ہو اور دوسری طرف سود کھا رہے ہو، تو جیسے نمازوں کی پابندی ضروری ہے، سود چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ ایک طرف روزے رکھ رہے ہو اور دوسری طرف شراب پینے کا عمل بھی جاری رکھا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو روزے کا اجر مل جائے اور آپ کی شراب پر پکڑ نہ ہو۔ یہ میں نے اگزامپل کے طور پر کہا
کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز کبیرہ گناہوں سے روکنے والی نہ ہو. جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب قوت اور قدرت اور ارادے سے ہو، یعنی ایک انسان پوری قدرت رکھتا ہے، وہ ارادتاً کسی کبیرہ گناہ کو چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی برائیاں معاف کر دے. یہ اس کی شرائط ہیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا. اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کی عطا کردہ فضیلت کی تمنا نہ کرو. جو فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت محسوس نہ کرو، حسرت نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کے لیے بھی حصہ رکھا ہے، عورتوں کے لیے بھی. جو کمائی کرتا ہے حصہ اسی کا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو تعلق رکھنا ہے اس سے اس کا فضل مانگو، اس کے فضل کا سوال کرو. تو جس کی نیت میں جتنا خلوص ہوگا اس کے مطابق اسے اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں مختلف طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں. ہر ایک کو اس کی صلاحیت اور محنت کے مطابق دنیاوی نعمتوں سے بھی حصہ ملتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حکمتوں کو زیادہ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب نیک اعمال کی وجہ سے ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. کسی کو عورت ہونے کی بنا پر قربت سے محروم نہیں کیا جائے گا اور کسی کو مرد ہونے کی بنا پر قربت عطا نہیں کی جائے گی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرو. اللہ تعالیٰ نے میراث کے لیے حقدار مقرر کر دیے ہیں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں. اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں انہیں ان کا حصہ دے دو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے. بات ہے ترکے کی، وراثت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق مقرر کر دیے ہیں، کوئی انسان اپنی مرضی سے اسے تبدیل نہیں کر سکتا. جن سے تم نے عہد باندھے ہیں انہیں ان کا حصہ دینا ہے. زندگی میں عہد جن سے باندھا گیا ہو عہد و پیمان والوں کو دے سکتے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں موالی سے مراد وارث ہیں. ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. اس رکوع میں کرنے والے کام 5 ہیں. صالحین کے طریقہ کار کی پیروی کرنا، آپس کی رضامندی سے لین دین کرنا، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا، دوسروں کو جو کچھ زیادہ ملا ہے اس کی تمنا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعائیں مانگتے رہنا، اور جن چیزوں سے روکا گیا خواہشات نفس کی پیروی کرنا، راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جانا، ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے کھانا، ظلم و زیادتی کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دوسروں کو دی ہے اس کی تمنا نہیں کرنی. علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. چھوٹی سی بات جو آج کے فتنے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ اسلام پر ہیں، لیکن خاندانی نظام میں اسلام کے اصول، ضابطوں، قاعدوں کی بجائے ہندو دھرم سے جو کچھ لیا گیا، جس طرح سے مائنڈ کنڈیشنڈ ہو گئے، اس کی وجہ سے خواتین کو ایک خاص درجہ دیا جاتا ہے جو درجہ مرد کے برابر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں بہت زیادہ انتشار کی صورتحال ہے. اور اسی وجہ سے آج کی دنیا میں
جو بہت زیادہ اس وقت پاکستان میں بھی برننگ ایشو ہے اور ورلڈ وائڈ ٹرانسجینڈرز کا، کہ لوگ اپنی جنس بدلنا چاہتے ہیں، یعنی فزیکلی جنس نہیں بدلنا چاہتے، بس کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی مرد ہے اور سوچتا ہے کہ میرے اندر تو عورتوں جیسے احساسات ہیں، مجھے عورت ہونا چاہیے تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو مرد بنایا اسے عورت ہونے کی جو تمنا ہے یہ کہاں سے ابھری؟ پھر وہ نادرا پہ جا کے اگر یہ ڈکلیئر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے عورت تسلیم کیا جائے، تو پاکستان میں یہ قانون پاس ہو چکا۔ اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو کسی مرد کو عورت قرار دیا جا سکتا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ! کوئی عورت یہ چاہے کہ مجھے مرد سمجھا جائے تو اس کو مرد قرار دیا جائے گا۔ ایسے یعنی اب کتنا عرصہ گزر چکا اس شرح کو بھی 35,000 لوگوں نے اس طرح سے اپنے جنس پاکستان میں تبدیل کی ہے، کہ وہ اصلاً مرد ہے لیکن عورت بنے ہوئے ہیں، یہ عورت ہے جو مرد بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جس کو آپ یعنی مخنث یا جس سے آپ تیسری جنس کہتے ہیں، وہ انٹرسیکس ہے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کمی کا شکار کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پورے کے پورے مرد ہیں، یہ پوری کی پوری عورت ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھے احساسات نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دوسروں کو دی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ آپ کوشش کر سکتے ہو علم میں، عمل میں آگے جانے کی، آپ کا عورت ہونا آپ کو پیچھے نہیں کرے گا، آپ کا مرد ہونا آپ کو آگے نہیں کرے گا، آپ کا نسب آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جائے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ ویسٹ میں اسی طرح سے ہوا کہ اگر کسی ایک مرد نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا لیا تو مرد مرد سے شادی کرتا ہے اور عورت عورت سے شادی کرتی ہے، اور آپ لیگلی اگر اسے غلط ثابت کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ قانوناً اسے ایک مرد کو عورت قرار دے دیا گیا۔ فعل قوم لوط کو جائز کروانے کے لیے، قانونی شکل دینے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کتنی وعیدیں ہیں، جس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا اور آئندہ بھی دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے اور اس فتنے سے سب کو بچائے۔ رکوع نمبر 3 ہے محدود عائلی خاندان اور وسیع انسانی خاندان کے لیے ہدایات ہیں۔ اس رکوع میں 3 مین پوائنٹس ہیں: عائلی خاندان کی تنظیم، انسانی خاندان کی تنظیم، آخرت کی شہادت۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہے، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ بس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو اور ان کو مارو، چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند بہت بڑا ہے۔ خاندانی نظام کی تنظیم ہے، جیسے آپ دیکھیں ایک اسکول آرگنائزیشن ہے، ایک کالج کی تنظیم ہے، ایک یونیورسٹی کی، کسی بھی ادارے کی تنظیم ہے، کسی کمپنی کو لے لیجئے، کسی بزنس کو لے لیجئے، آخر اس میں فائنل اتھارٹی کوئی ایک تو ہوتی ہے نا۔ خاندان کو چلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حکمت سے ساری انسانیت کو بتایا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، نگران ہے، یعنی فائنل ڈیسیژن ان کی جانب سے ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورتوں پر حکمران ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد نہیں ہے۔ اور اس کی بھی ریزن ہے، مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی مرد کماتا ہے،
ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات دی ہیں جس کے مطابق وہ خاندان کی سربراہی کے لائق ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا کہ وہ حفاظت کماتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. اب ایسی دنیا میں جہاں پہ مرد چاہتا ہے کہ عورت کمائی بھی کرے اور عورت پر اپنے بھی سارے بوجھ لاد دے، ایسی سوسائٹی میں کیا مرد پھر بھی تمنا کرے گا کہ وہ اس ٹوٹی پھوٹی عورت کو جو گھر بھی سنبھالتی ہے، بچوں کی پیدائش، بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہے، جو باہر جا کے کماتی 8 گھنٹے 12 گھنٹے باہر رہ کے آتی ہے، اسے پھر بھی گھریلو کام گھر آ کے انجام دینے ہیں، اور مرد چاہتا ہو کہ اب بھی میرے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو گھر میں سکون کے ساتھ مرد کی کفالت میں رہنے والی عورت کرتی ہے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو فقہا کی توجہ چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس قوم کو، اس ملت کو ہمیشہ حق پر رکھے. پھر عورتوں کے بارے میں فرمایا نیک عورتیں فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں، شوہروں کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نگہبانی کرنے والی ہوتی ہیں. اور یہاں قوام کی بات بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. قوام یا قیم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگرانی اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار. تو یہ جو قوامیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمانا مرد کی ذمہ داری ہے اور خاندانی نظام کو چلانا اس کی ذمہ داری ہے. دونوں ہی کام اگر مرد چھوڑتا چلا جا رہا ہے تو یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کے مردوں اور اس امت کی عورتوں کو اپنا رول سمجھنے اور اسے رب کی چاہت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرد قوام ہے، وہ بھی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مردانہ قوت ہے اور دماغی صلاحیت ہے، اور کسبی فضیلت ہے کہ مردوں کی معاشی ذمہ داری ہے. اور نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نگہبانی کرنے والی ہوتی ہیں. اور یہاں جو عورت کے لیے لفظ استعمال ہوا قنوت، اس سے مراد ہے توجہ، ارادہ، رغبت، دلی چاہت سے اطاعت کرنا ہے، جس میں نہ جبر ہے، نہ دباؤ، نہ کمزوری، نہ سستی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عورتوں میں سے کون سی عورت اچھی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے شوہر کو خوش کر دے، جب وہ اس کی طرف دیکھے اور جب وہ حکم کرے تو بجا لائے، اور اپنے دل میں اور اپنے مال میں جو شوہر کو برا لگے مخالفت نہ رکھے. سیدہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے تو وہ جنت میں جائے گی. اور عورت کی سرکشی کی صورت میں اصلاحی تدابیر ہیں، سمجھاؤ ان کے ساتھ بیڈ شیئر نہ کرو، پھر بھی باز نہ آئے تو ان کو مارو. لیکن رولنگ کیا ہے؟ عورتوں پر دست درازی کی راستے تلاش نہ کرو. شوہر اور بیوی کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، خاندانی پنچایت بٹھائیں. سیدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت کا مرد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اسے کھانے کی ضرورت ہو اسے کھانا دیا جائے، کپڑے کی ضرورت ہو اسے پہنایا جائے، نہ چہرے کو بگاڑا جائے، اس کو گھر کے اندر خوابگاہ سے علیحدہ کیا جائے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا عورت کو مارا نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بہترین نمونہ ہے. اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو. اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے.
پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں پر عائد کردہ ربانی فرائض کی طرف توجہ دلائی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہوں، اجنبی ہمسایوں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ انسانی خاندان کی تنظیم کے لیے، یعنی خاندانی نظام کو، معاشرتی نظام کو درست طریقے سے چلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلا حکم دیا ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا نہ کرو۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی دوسرے کی اطاعت نہیں ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرو، اس کے راستے میں خرچ کرو، اور آپ اپنے مال کو صرف اپنی ملکیت مت سمجھو، اپنے مال کو خرچ کرو والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں پر، ہمسایوں پر، اجنبی ہمسایوں پر، پاس بیٹھنے والوں پر، مسافروں اور غلاموں کے ساتھ احسان کرو۔ اچھے سلوک میں اگرچہ بات بھی آتی ہے، لیکن اچھا سلوک کرتے ہوئے کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو اس کی ضرورت کی چیز دے دینا جس کا تعلق مال سے ہے، تو انسان حسن سلوک محض باتوں سے نہیں، جو اس کے پاس ہے اسے دیکھ کر بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ بخل کو ناپسند کرتا ہے، جو بخیل ہو جاتا ہے وہ کسی کے لیے مال خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانا ریاکاری اور شرک ہے۔ رشتہ دار کو صدقہ دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدہ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دو نیکیاں ہیں، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی، یعنی رشتہ دار کو صدقہ دینا زیادہ افضل ہے۔ اور جہاں تک ہمسائے کا تعلق ہے، اس کے حق کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے۔ اور جہاں تک مسکین، یتیم اور مسافر پر خرچ کرنا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مال بڑا سرسبز و شیریں ہے، تو اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن لوگوں سے اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، ان پر وہی عمل کر سکتا ہے جو انا پرست نہ ہو، ایگوسٹک نہ ہو، جو صرف سیلف لو میں مبتلا نہ ہو۔ دیکھیے، انسان اپنی ذات سے تو محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت اس قدر نہ بڑھ جائے کہ دوسرے سب حقیر ہو جائیں اور دوسروں کی ضرورت کا انسان لحاظ نہ کر پائے۔ جو فخر و غرور میں مبتلا نہ ہو، تکبر نہ کرے، وہی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، وہی انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ اسی لیے تکبر اور فخر و غرور کی خاص طور پر مذمت کی گئی۔ تکبر جنت کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی بھی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ پھر فرمایا، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، پھر فرمایا، تم بخیلی سے بچو، تمہارے پہلے لوگ اسی بخل کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ حرص نے ان کو بخیل کر دیا اور ناتا توڑنے کو کہا تو انہوں نے ناتا توڑ ڈالا۔
फिस्क व फजूर का हुक्म दिया तो उन्होंने फिस्क व फजूर किया। नाता तोड़ने से मुराद रिश्तेदारी को तोड़ना है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रियाकारी से बचने का हुक्म दिया। और जो लोग अपने माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और न वो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और न आखिरत के दिन पर, और वो शख्स जिसका दोस्त शैतान बन जाए तो बहुत ही बुरा दोस्त है। रियाकार कभी इखलास से खर्च नहीं करता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशी के लिए वो नियत नहीं करता, ईमान और सवाब की उम्मीद की वजह से वो खर्च नहीं करता, इसलिए उसका खर्च जाया हो जाता है। हकीकत यह कि ईमान और अल्लाह ताला के साथ इखलास के साथ उसके रास्ते में जो माल खर्च किया जाता है, यही महफूज रास्ता है जो जन्नत तक जाता है। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अनफकू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह। बहुत ही अहम आयत है। और उनका क्या बिगड़ जाता अगर वो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाते और जो अल्लाह ताला ने उन्हें रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते। और अल्लाह ताला हमेशा से उन्हें खूब जानने वाला है। वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा, और अल्लाह ताला हमेशा से उन्हें खूब जानने वाला है। वो नियतों से खूब वाकिफ है। वो जानता है कौन क्या हक रखता है और क्या नहीं रखता, और वो जानता है किसको हिदायत की तौफीक देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। अल्लाह ताला अलीम है, वो जानता है कि किससे अल्लाह ताला की रजा वाले काम करवाए जाएं और किससे ना करवाए जाएं। अल्लाह ताला हर एक को उसके अमल का पूरा पूरा बदला देगा। बिलाशुबह अल्लाह ताला किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, और अगर एक नेकी हुई तो उसको 2 गुना कर देगा और अपने पास से बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। फिर फरमाया फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। फिर क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को लाएंगे और आपको उन पर गवाह लाएंगे। क़यामत के दिन काफिर तमन्ना करेगा, जिस दिन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की तमन्ना करेंगे, काश उन पर जमीन बराबर कर दी जाए और अल्लाह ताला से वो कोई बात भी छुपा ना सकेंगे। कल की तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। आज वक्त है, आज तब्दीली चाहिए, सोच में भी अमल में भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए। इस रुकू में करने वाले काम सौलियत, इताअत, हुकूक की हिफाजत, गलत रवैयों पर समझाना, शौहर और बीवी के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करना, अल्लाह ताला की बंदगी करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, यतीमों और मिस्कीनों से हुस्न सलूक करना, हमसायों से हुस्न सलूक करना, मुसाफिरों से, गुलामों से हुस्न सलूक करना, अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से खर्च करना। और जिन चीजों से रोका गया, सरकशी, बुखल, अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान न रखना, दूसरों पर दस्त दराजी के बहाने तलाश करना, दूसरों को बुखल की नसीहत करना। जैसे माएं बेटियों को ये नसीहत तो करती हैं कि अभी तो जिंदगी का आगाज है, बचा लो कल काम आएगा, लेकिन कभी ये भी नसीहत करती हैं कि अभी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, कभी ये भी नसीहत करती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए माल में से हिस्सा अलग करके रखो। और रियली अगर आप अपने मौशी हालात के मुताबिक अगर आप चेंज करवा के अपने बैग में रख लें, आपके लिए कभी खर्च करना मुश्किल नहीं होगा। उसको हमेशा अलग पॉकेट में रखें। आपको पता हो कि इसमें से मैंने माल खर्च करना है, तो हर बार डिसाइड नहीं करना पड़ता, हर बार शैतान हमलावर नहीं होता, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर से अपना हक खत्म कर दिया कि ये तो मेरी आखिरत के लिए है, आगे जाने के लिए। मिसाल के तौर पर 30 डेज के लिए कोई ये चाहता है कि ठीक है, मैं ज्यादा तो नहीं 100 रुपीज खर्च कर सकती हूँ रोजाना। कोई ये भी तय कर सकता है मैं 50 रुपीज कर सकती हूँ, कोई 500 रुपीज भी कर सकता है, 1000 भी कर सकता है। दैट इज अप टू यू। कोई जिस तरह से भी करना चाहे, चाहे कोई 10 रुपीज करे, यानी एक बच्चे से भी आप
مہینے بھر میں خرچ کروا سکتے ہیں کہ کم از کم اتنا ایک چھوٹا سا صدقہ باکس بنا لیں گھر میں، جس میں ہر کوئی ڈیلی کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ضرور ڈالے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. آپ فیل کریں گے کہ آتے جاتے بھی دینے کے لیے بہت کچھ ہے اور گھر میں بھی اتنا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے. پھر جب آپ اسے کھولتے ہیں تو ایک بڑا نیکی کا کام کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ مل کے، اور اس طرح سے اپنے فرائض کو پورا کر سکتے ہیں. تو دوسروں کو بخل کی نصیحت کرنا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. شیطان کی رفاقت اختیار کرنا، اپنی بڑائی پر فخر کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فضل کو چھپانا، رسول کی بات نہ ماننا، غرور کرنا، ریاکاری کے لیے خرچ کرنا، نافرمانی کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: میں اللہ کی غلام ہوں، ہر کام کرتے ہوئے آخرت کی جزا کو پیش نظر رکھنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 4 ہے عقلی اور جسمانی نجاست کو دور کرنے کی وضاحت ہے. مین پوائنٹس ہیں صلاۃ یعنی نماز اور اہل کتاب سے مارکہ آرائی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے. نماز کے بارے میں خاص حکم ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے، ہر نشاور چیز کے بارے میں دوسرا حکم ہے. پہلا حکم آیا تھا جس میں سب کو بتایا گیا کہ شراب میں نفع بھی ہے اور گناہ بھی، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے. اب بتایا گیا کہ اگر اوقات کی تنظیم کی گئی، کیونکہ ابھی تک شراب پر پابندی عائد نہیں کی گئی تھی، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. لہذا لوگ ظہر سے تقریباً عشاء تک شراب پینا چھوڑ دیتے تھے یا رات کو پیتے تھے یا ایسے ٹائم پہ جس کی وجہ سے پھر یعنی نمازوں میں خلل نہ آئے. نماز اس وقت پڑھیں جب جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. تیمم کا مسنون طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. صرف ایک بار یوں، یہ آپ کے ہاتھ ہے، مٹی پہ ہاتھ مار کے یوں ہاتھ ایک دوسرے پہ پھیر کے اس کو پھونک مار کے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر پھیرنا، یہ یوں اور یہ یوں، پھر چہرے پر پھیر لینا. دیٹس اٹ، اس سے آگے نہیں. جیسے پانی سے پاکی ملتی ہے نا، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا کہ آپ تیمم کر لو. پھر فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے. ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، اور مسلمان کہتے تھے اطعنا، ہم نے اطاعت کی، اور یہودی کہتے تھے اطعنا کو تھوڑا سا گھما کے اسینا، ہم نے نافرمانی کی. واسمع، اور سنو، تم سنو، غیر مسمعین، کہ تمہیں نہ سنایا جائے، اور رائینا، ہماری رعایت کرو. اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں تان کرتے ہوئے. اور اگر وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور اب سنیے، وانظرنا، اور ہم پر نظر کرم کیجئے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی.
चुनाचे उनमें से कम ही लोग ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला की किताब पर ईमान लाने की तंबीही दावत है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने मजलिसी आदाब में कमी करने वालों की तलई खोल दी है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करते हैं, यहूदी इसी तरह के अल्फाज कहते थे। मजलिस के आदाब सिखाए कि जब आपने मजलिस में किसी बड़े से बात करनी हो तो जैसे आप कहते हैं ना एक्सक्यूज मी, तो साहबे करम कहते थे उन्जुर, कि आप हमारी तरफ नजर कीजिए, उन्जुरना वंजुरना, हम पर नजर करम कीजिए। तो ये वंजुरना जो है इस लफ्ज को इख्तियार करने की तलकीन की गई। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, ऐ वो लोगों जिन्हें किताब दी गई, इस पर ईमान ले आओ जो हमने नाजिल किया है, उसके लिए तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है। इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें, फिर उन्हें पुश्तों पर फेर दें या उन पर लानत करें, जैसे हमने सब्त वालों पर लानत की, और अल्लाह ताला का हुक्म हमेशा से होकर रहने वाला है। बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और जो उसके अलावा है वो जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करेगा तो यकीनन उसने बहुत बड़ा गुनाह घड़ लिया। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाक कहते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है पाक करता है, और उन पर एक धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। वो अल्लाह ताला पर किस तरह झूठ बांधते हैं। उन्जुर कैफ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, आप देखें किस तरह वो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं, और उसको इतना जाहिर गुनाह काफी है। करने वाले काम है तहारत का एहतमाम करना, रास्तबाजी इख्तियार करना, और जिन कामों से रोका गया गुमराही, दूसरों की गुमराही की ख्वाहिश रखना, अल्फाज को उनकी जगह से फेर देना, दीन हक पर तानाजनी करना, बातिल परस्ती इख्तियार करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, अपनी पाकीज़गी का दम भरना, अल्लाह ताला पर झूठ बांधना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं। हक और नाहक के फर्क को हमेशा मलूज़े खातिर रखना है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 5 है उम्मत मुस्लिमा के फराइज हैं। इसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं। मुखालिफ इस्लाम कुव्वतों से मार्का आराई, उम्मत मुस्लिमा के फराइज और उम्मत मुस्लिमा का दस्तूर। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी युमिनूना बिल जिब्ति वत्तागूत, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो किताब में से एक हिस्सा दिए गए, वो बुतों पर और बातिल माबूद पर ईमान रखते हैं, और उन लोगों के लिए कहते हैं जिन्होंने कुफ्र किया, ये उन लोगों से ज्यादा हिदायत के रास्ते पर हैं जो ईमान लाए। बुतों पर और बातिल माबूदों पर कैसे ईमान रखा जाता है? मिसाल के तौर पर ये जो जिब्त है ना, तवाहुमात, परिंदे उड़ाकर, खत खींचकर फालगिरी करना, बदशगुनी लेना जिब्त में से है। जाबिर ने कहा कि तागूत बड़े जालिम मुशरिक किस्म के सरदार लोग, जिनके यहाँ जाहिलियत में लोग मुकदमात लेकर जाते थे और वो अल्लाह ताला के कानून के मा सिवा फैसले करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वाज़ेह किया है, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह ताला लानत करता है तो उसके लिए आप हरगिज कोई मददगार नहीं पाएंगे। यहूदियों के बुखल के मिसाल है आगे, या उनके लिए हुकूमत में कोई हिस्सा है, तब वो लोगों को खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी ना देंगे, या वो लोगों से इस पर हसद करते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से अता किया है। तो यकीनन हमने औलाद इब्राहिम को किताब और हिकमत दी है, और हमने उन्हें अजीम बादशाहत से भी नवाजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आपस में बुग़्ज़ और हसद न करो, और ना ही एक दूसरे से पुश्त फेरो, बल्कि अल्लाह के बंदे और भाई भाई बन जाओ, और किसी के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा तरके ताल्लुक कर ले। फमिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु, फिर उनमें से कोई है जो इस पर ईमान लाया, और उनमें से कोई है
جو اس سے منہ موڑ گیا اور جلانے کو جہنمی کافی ہے۔ کفر کرنے والوں کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کھالیں آگ سے گلیں گی، گلنے کے عمل کی ہولناکی کا اندازہ لگائیں۔ دنیا میں آج اگر کھال جلتی ہے نا تو اوپر چھالے بنتے ہیں، اس کھال یا سکن کے اوپر اور اس کے اندر پیپ بھر جاتی ہے۔ گلنے کا عمل کتنا خوفناک ہے۔ بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے۔ جہنم کے عذاب کی سختی اور دوام کا ذکر ہے۔ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں 20 مرتبہ عمل میں آئے گی، یعنی ایک ایک دن میں کتنی مرتبہ سکن چینج ہوگی۔ دوسری کھال کیوں عطا کی جائے گی؟ کیونکہ بیرونی جلد آؤٹر سکن ہمیشہ زیادہ تکلیف فیل کرتی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں ہم جلد ہی ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ پھر فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ امت مسلمہ کے فرائض ہیں امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو ہی عامل بنایا جائے جس کا سر منقع کی طرح چھوٹا ہو، یعنی کوئی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھنے میں بہت ہی عیب دار بھی نظر آئے، لیکن اگر وہ آپ کا حاکم مقرر کر دیا جائے، آپ کے اوپر اسے یعنی معاملات کا نگران مقرر کیا جائے تو اس کی بات سننی بھی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس نے مسلمان حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو جہاں تک حاکموں کی اولی الامر کی اطاعت کا تعلق ہے یہ اطاعت مستقل نہیں ہے۔ سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، شوہر کی اطاعت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اور شوہر کہتا ہے کہ فلاں کبیرہ گناہ کر لو، اب میں کیا کروں؟ ایک ہی رولنگ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی نے بھی حکم دیا اس کی اطاعت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود مخلوق ہے۔ اصل اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننا، نیک عمل کرنا، امانتیں اہل امانت کے سپرد کرنا، لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلے کرنا، جھگڑے میں فیصلے کے لیے قرآن و سنت سے رجوع کرنا، ذمہ داران کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، جن سے روکا گیا جبت کو ماننا، طاغوت کو ماننا، کافروں کو صحیح راستے پر سمجھنا، جیسے آج ہماری امت سمجھتی ہے کہ عیسائی بہت صاحب اخلاق ہیں، یا یہ کہ وہ معاملات میں بہت امانت دار،
ہمارے سے تو بہت اچھے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح حسد کرنا، لوگوں کو اختیار ملنے پر کچھ نہ دینا، حق سے منہ موڑنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے انکار کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. امانت کا حق ادا کرنا ہے. وہ ساری ذمہ داریاں جو ہم پر انسان ہونے اور مسلمان ہونے کے ناطے عائد ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنے کی انتہائی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. رکن نمبر 6 ہے اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں. 4 مین پوائنٹس ہیں جو اس میں ڈسکس کیے گئے. نمبر 1 منافق، نمبر 2 رسول، نمبر 3 اللہ کا حکم، اور نمبر 4 اللہ اور رسول کی اطاعت. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وہ ارادہ رکھتے کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے. بہت دور کا گمراہ کرنا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ تم سے منہ موڑتے ہیں. صاف منہ موڑنا. جب منافقوں کو قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے تو تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کل انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑا، آج لوگ قرآن و سنت سے منہ موڑتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی سے منہ موڑنا ہے. اس شخص کی بد نصیبی کا کیا کہنا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے سے ہی منہ موڑ جائے، جو اپنے ہادی، اپنے رہنما سے، اپنے رسول سے، اپنی فلاح سے منہ موڑ جائے. بربادی، بدبختی اور ہلاکت کا سودا ہے. پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واعظ و نصیحت کریں اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں. اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں، ہر دور میں ہادی، رہنما، رسول بھیجتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب بھی اپنا رسول بھیجتے ہیں تو اطاعت ہی کے لیے بھیجتے ہیں، اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے. رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اطاعت کی جائے اور وہ اختلافی امور کے فیصلے کریں. ہر قوم پر اپنے رسول کی اطاعت واجب ہے. پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں. جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے پھر آپ فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اسے تسلیم کر لیں. پوری طرح تسلیم کرنا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ. اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. اللہ کا حکم ہلاکت کا یا جلاوطنی کا ہو تو عمل پیرا ہونے پر ثابت قدمی، اجر اور سیدھا راستہ ملتا ہے. ثابت قدمی اور بہتری کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے عظیم اجر عطا کرتے اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا
تم ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. آپ سورہ الفاتحہ میں ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں. تو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا حقیقی فضل کا مستحق ہے. اسے انبیاء، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی. حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ کا علم کافی ہے. ابن مردوہ میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی جان سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں. آپ کی محفل میں ہوتا ہوں تو قرار پاتا ہوں، آپ کی مجلس سے چلا جاتا ہوں، شوق زیارت مجھے بے قرار کر دیتا ہے، صبر نہیں ہوتا، دوڑتا بھاگتا آتا ہوں اور دیدار کر کے چلا جاتا ہوں. لیکن جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ آپ تو جنت میں نبیوں کے سب سے بڑے اور اونچے درجے میں ہوں گے، تو ڈر لگتا ہے کہ پھر میں نبی کریم کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا. آپ نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ آیت نازل ہوئی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت اللہ کے فضل کی وجہ سے ملے گی. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلانا، منافقوں سے اعراض کرنا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو ایسی نصیحت کرنا جو دل میں اتر جائے، اور نفس پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے کا محض دعویٰ کرنا، اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف آنے سے انکار کرنا، مصیبت کے مواقع پر قسمیں کھا کر یقین دلانا کہ ہم فریقین میں موافقت چاہتے تھے. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. رکوع نمبر 7 ہے دشمن کے مقابلے کی ربانی تربیت، اور 4 اس کے مین پوائنٹس ہیں. نمبر 1 کفار کا رویہ ہے، نمبر 2 منافقین کا رویہ، نمبر 3 مسلمانوں کی تربیت، اور نمبر 4 اللہ سبحانہ وتعالی کا رویہ. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، چنانچہ تم دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہی نکل پڑو، اور بلا شبہ تم میں یقیناً وہ بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر لگائے گا. چنانچہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. اور یقیناً اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح یا غنیمت مل جائے تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہے ہی نہیں، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی عظیم کامیابی حاصل کرتا. چنانچہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے پھر قتل کیا جائے یا غالب آ جائے تو جلد ہی اسے ہم اجر عظیم عطا کریں گے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. یہاں بات ہے ولیہ کی. ولی سے مراد اللہ کا ایسا بندہ ہے جس کے ذریعے کمزور مسلمانوں اور دین کی حفاظت ہو، اور نصیر سے مراد کوئی ایسا آدمی جو دشمنوں سے انہیں نجات دلا سکے. جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور رہی ہے. مومنوں اور کافروں کے مقاصد جنگ مختلف ہیں. اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دینا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا، شیطان کے ساتھیوں سے لڑنا، اور جن کاموں سے روکا گیا جہاد سے جی چرانا، ایمان والوں کی مصیبت پر
اپنی علیحدگی کو اللہ تعالیٰ کا فضل بنا کر پیش کرنا، ایمان والوں کی کامیابی پر حسرت محسوس کرنا، طاغوت کے راستے میں لڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دنیا کی حقیقت پر غور کرنا ہے انشاءاللہ، اور آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے، خود کو دلائل سے یقین دلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کی تربیت کرنے والا ہے۔ اس رکوع کے 3 مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 نبی کی تربیت، نمبر 2 مہاجرین کی یعنی کمزور ایمان والوں کی تربیت، منافقین کی تربیت۔ جہاد کے حکم پر مسلمانوں کے خوف کا علاج ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ مکہ میں مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا مدینہ آنے کے بعد، تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟ آپ کہہ دیں دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو گئے موت تمہیں پہنچ ہی جائے گی، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب نہیں کہ کوئی بات سمجھیں؟ دنیا میں کسی کو فائدہ ہو یا نقصان، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے کا اہم حصہ ہے۔ مسلمان جب کبھی اس عقیدے سے تھوڑا سا پھسلتے ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ جیسے دنیا کے باقی لوگ عجیب ڈپریشن میں مبتلا ہیں، ایسے ہی مسلمان بھی اپنی فطرت سے گر جاتا ہے جب وہ اس عقیدے کو چھوڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نفع پہنچاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں حسنہ اور سیئہ دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ حسنہ جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور سیئہ سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی، تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا اللہ کے رسول کیا اب بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تک مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں دے گا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اصل چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ کی رحمت ہے جس کو طلب کرنا چاہیے، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ منافق اس دور میں رسول اللہ کی اطاعت کا دم بھرتے تھے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے تھے، وہ چاہتے تھے مسلمانوں کی قوت کمزور پڑے
ہم کسی طرح سے ان سے پیچھا چھڑا لیں یا انہیں مدینہ سے باہر نکال دیں. اس مقصد کے لیے وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے تھے. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے. یہ دین، یہ قرآن ایسا ہے، اس قرآن سے اس دور میں بڑی تبدیلی آئی تھی. امام مالک فرماتے ہیں اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن سے ہوئی تھی. اور منافق افواہیں پھیلاتے ہیں، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں. اور اگر تم پر اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب لوگ شیطان کے پیچھے لگ جاتے. حسب ناصم سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو سنے بغیر تحقیق کے اسے آگے بیان کر دے. جیسے آج کل کوئی بھی میسج آ جائے، لوگ فارورڈ کرنا اسے اپنی ذمہ داری ہی خیال کرتے ہیں. تو بغیر تحقیق کے کوئی بات فارورڈ نہیں کرنی چاہیے، نہ زبان سے کہنی چاہیے، کیونکہ کسی کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کوئی ایسی خبر سنے تو اسے اپنے ذمہ داران تک پہنچا دے، اور ذمہ داران کا فرض ہے کہ اس کی تحقیق کریں. فقاتل فی سبیل اللہ، چنانچہ تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کوئی تکلیف نہیں دی جاتی، اور مومنوں کو آپ رغبت دلائیں. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا، جو شخص سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر نگہبان ہے. اچھی اور بری سفارش کا بدلہ ہے. ابو موسیٰ سے روایت ہے جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کوئی حاضر ہوتا، ضرورت مند ہوتا، آپ اپنی مجلس میں موجود حاضرین کی طرف توجہ کر کے فرماتے تم سفارش کرو تمہیں ثواب دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہی کلمہ جاری کروائے گا جو وہ چاہتا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو یا اتنا ہی لوٹا کر دو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب لینے والا ہے. جب کوئی مسلمان آپ کو سلام کرے تو آپ اس سے بہتر کلمات میں جواب دیں. السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یقین دلایا ہے کہ وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. کرنے والے کام ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، قرآن پاک پر غور و فکر کرنا. اور جن کاموں سے روکا گیا لوگوں سے ایسا ڈرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرنا، کسی بات کو نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا، اطاعت کے دعوے کرنا، اہل اسلام کے خلاف مشورے کرنا، افواہیں پھیلانا، برائی کی سفارش کرنا، یہ وہ سب کام ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے قلب و ذہن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی کرنا ہے، اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے بچنا ہے، افواہیں پھیلانے سے گریز کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس کے بارے میں ضرور دل میں ارادہ کرنا چاہیے.
کہ انشاءاللہ اس کو انجام دینا ہے، توفیق طلب کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے روکیں اس سے رکنا چاہیے۔ رکو نمبر 9 ہے، اسلام کا قانون بین الاقوام ہے، اور اس کے 3 مین پوائنٹس ہیں: دارالکفر کے مسلمان، دارالکفر کے عام حکم قتل سے مستثنا باشندے، اور دارالکفر کے جھوٹے غیر جانبدار۔ فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْن، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں 2 گروہ بن رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہیں کمایا انہیں اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے؟ اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راہ نہ پائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، کاش تم بھی کفر کرو کہ تم سب برابر ہو جاؤ، چنانچہ ان میں سے تم کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر دو، ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار بناؤ، سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے وابستہ ہوں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے سینے تنگ ہیں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ اسلام بدترین منافقوں سے جنگ کی کھلی چھوٹ دیتا ہے۔ جلدی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس میں اوندھے منہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اگر تم سے الگ نہ رہیں اور تم پر صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کرو، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے۔ کرنے والے کام ہے منافقوں کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنانا، صلح کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا برائیاں کمانا، دوسروں کے کافر ہو جانے کی خواہش رکھنا، ہجرت کرنے سے باز رہنا، فتنے میں کود پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اسلام کے بارے میں اپنا موقف مضبوط رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 10 ہے اسلام کا قانون بین الاقوام ہے، اور اس میں قتل خطا کی بات ہے، دارالحرب میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کا تحفظ، قتل عمد اور جہاد کی بات ہے۔ اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہے، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر کے معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے حالانکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی نہ پائے غلام تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کے ختم ہو جانے سے زیادہ بڑا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان خون خرابے کے فیصلہ جات کیے جائیں گے۔ یہاں 2 طرح کے قتل ہیں جس کا تذکرہ اس رکوع میں ملتا ہے، قتل خطا اور قتل عمد۔ کوئی کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، شکار کر رہا تھا، گولی یا یعنی جو چھرے تھے لگنے تو تھے کسی پرندے کو، اور راستے میں یعنی کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ کسی انسان کو لگ گیا اور وہ وفات پا گیا۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، جو بھی دارالاسلام میں کسی مومن کو قتل کرے، اس کا خاندان مسلمان ہے تو ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا، مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کیا جائے گا، یہ کفارہ ہے۔ اگر اس کا خاندان غیر مسلم ہو، دارالحرب میں کسی مسلمان کو قتل کرے،
خاندان مسلمان نہیں ہے تو ایک غلام آزاد کیا جائے گا، دیت نہیں دی جائے گی. اور معاہد قبیلے کے مسلمانوں کو قتل کرے، خاندان غیر مسلم ہو، ایک غلام آزاد کیا جائے گا، دیت دی جائے گی. غلام کے نہ ہونے کی صورت میں پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں گے. قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، یعنی کسی انسان سے قتل ہو گیا اب اس کی جان نہیں لی جائے گی کیونکہ وہ جان لینا نہیں چاہتا تھا. صرف دیت ہے، یعنی خون بہا تو دینا ہے کیونکہ اس سے نقصان ہوا ہے. اور قتل عمد، اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر ارادتاً دوسرے مسلمان کو قتل کرے تو یہ قتل عمد ہے. اور قتل عمد کی سزا رب العزت نے بتائی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا اور اس نے لعنت کی ہے اس پر، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے. تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، بس تم خوب تحقیق کر لیا کرو. جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے پورا باخبر ہے. لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو درجے میں فضیلت سے نوازا ہے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے کسی جہاد میں حصہ نہ لیا ہو اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا ہوئی ہو، وہ نفاق کے ایک حصے پر مرا. مجاہدین کے لیے غلطیوں کی معافی اور رحمت کا اعلان ہے، اپنی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. کرنے والے کام ہے توبہ کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دوست اور دشمن کی تمیز کرنا، انسانوں کے بارے میں تحقیق کے بعد نتیجے تک پہنچنا، اور جن سے روکا گیا قتل کرنا، بغیر کسی عذر کے اللہ تعالیٰ کا کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جانا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا ہے، برائی کے خلاف اپنے نفس اور اپنے معاشرے میں مسلسل جہاد جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 11 ہے دارالاسلام میں جمع ہو جاؤ. اس کا ایک ہی مین پوائنٹ ہے ہجرت. یقیناً وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے. فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. اس آیت کریمہ میں اس امر کی دلیل ہے کہ ہجرت سب سے بڑا فرض ہے اور اس کو ترک کرنا حرام بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور ہجرت سے معذور لوگ ہیں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں. ہجرت ترک کرنے پر معذور لوگوں کو معافی مل سکتی ہے، چنانچہ یہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا
پھر اسے موت پالے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والا کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنا، اور جس سے روکا گیا نفس پر ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اپنے نفس پر ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے، بیداری اور ہر وقت تیاری کا حکم ہے، اور اس رکوع میں 3 مین پوائنٹس ہیں: احتیاط، بیداری اور ہر وقت تیاری۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم نماز قصر کرو، یعنی کم کر لو۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں۔ رب العزت نے نماز قصر کا حکم دیا ہے۔ قصر سے مراد ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے 2 رکعت ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے استفادہ کیا جائے، جس طرح وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کیا جائے، اسی طرح وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی فرما برداری کا کوئی کام کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر میں نماز کو مختصر کرنے کا حکم دیا ہے۔ 4 دن تک قصر نماز پڑھی جائے گی۔ سیدنا ابن عمر آذربائیجان کے علاقے میں برف کی وجہ سے راستے بند ہو جانے کی وجہ سے 6 ماہ تک 2 رکعت نماز ادا کرتے رہے۔ جب کنفیوژن ہو، یہ پتہ نہ ہو کس دن جانا ہے، 2 دن بعد، 4 دن بعد، تو ایسا شخص اسی کنفیوژن میں اگر سال گزار دیتا ہے یا 10 سال بھی گزر جاتے ہیں، اس کی قصر جاری رہے گی۔ آگے خوف کی حالت میں نماز ادا کرنے کی کیفیت کا تذکرہ ہے، اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکیں تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز ادا نہیں کی، بس لازم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ لازم ہے کہ اپنا سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں خوف کی حالت میں نماز ادا کرنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ حقیقت یہ کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ پھر جب تم پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ نماز کو مقررہ وقت میں پڑھنے کی تاکید سے یہ پتہ چلتا ہے اوقات نماز کی حفاظت ضروری ہے، وقت پر نماز پڑھنا واجب ہے، اور شرعی عذر کے بغیر 2 نمازوں کو جمع کرنا درست نہیں، کیونکہ اس طرح ایک نماز اپنے وقت کے علاوہ دوسری نماز کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ ابن مسعود کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر نماز ادا کرنا، اور جہاد کا عمل جاری رکھنے کی ترغیب ہے، اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ کرنے والے کام ہے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنا، دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھانا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، اور جن کاموں سے روکا گیا دشمن کے مقابلے میں
کمزوری دکھانا، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 13 ہے معاشرتی عدل کی تربیت ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ عدل کیسے قائم ہوگا؟ خیانت کار اور برائی کا معنی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن، سخت گناہ گار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورہ کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اظہار حیرت کیا ہے کہ منافق لوگوں سے اپنا آپ چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ یعنی لوگ ان کے نفع نقصان کے مالک تو نہیں ہیں، اپنے برے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپتے لیکن لوگوں سے چھپتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کھلے چھپے سے واقف ہے، وہ دل کے خفیہ بھید تک جانتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ چھپی باتوں اور دل کے بھیدوں سے آگاہ ہے۔ ہاں تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برائی کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ گناہ کا وبال گناہ کرنے والے شخص پر ہی ہوگا، ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے، اور جو خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی دوسرے پر لگا دے، خاندانی اور معاشرتی زندگی میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا امیج بریک کرتے ہیں، جو کام کسی نے نہیں کیا خود کیا ہے اسے دوسرے کے ذمے لگا دیتے ہیں۔ تو جو ایسی تہمت لگاتا ہے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ بہتان کہتے ہیں خود گناہ کر کے اس کا الزام بے گناہ پر لگانا، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ کرنے والے کام ہے اس رکوع کے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے درگزر کی درخواست کرنا، اپنے نفس سے خیانت کرنے والوں کی حمایت نہ کرنا، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے، بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنا، اپنے نفس سے خیانت کرنا، خیانت کاروں کی حمایت کرنا، گناہ گاری کی زندگی گزارنا، راتوں کو چھپ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف مشورے کرنا، نفس پر ظلم کرنا، برائیاں کمانا، خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام بے گناہ پر تھوپ دینا، سری گناہ کا بار سمیٹنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، خیانت کاروں کی طرفداری نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے امت مسلمہ کے کمزور پہلوؤں کی تربیت ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، غلط فہمی، خفیہ سرگوشیاں اور رسول کی مخالفت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے رسول اللہ کو اصل حقیقت بتا دی، اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں،
حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ بنو ابرک کے یعنی یہ تاما کے بھائی تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل کے حکم سے ہٹا دیں گے جب اللہ تعالیٰ کی وہی حق کو بیان کرنے کے لیے آ گئی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ الکتاب سے مراد قرآن حکیم ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اس سے مراد قرآن و سنت ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آپ نے کیا، جو آپ کے سامنے کیا گیا، آپ خاموش رہے، اس کے بارے میں سورہ النجم میں رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی دو طرح کی ہے، ایک وحی مطلوع ہے جس کو تلاوت کیا جاتا ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے جس کو تلاوت نہیں کیا جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اگرچہ وہ الفاظ آپ کے ہیں لیکن آپ نے اپنی حیات میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نہ ہو۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلدی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ باہم صلح کروانا کتنا بڑا عمل ہے۔ ام کلثوم بنت عقبہ نے خبر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکسٹ ڈور نیبر تھی، آپ کو یاد ہوگا وہ شخص جس نے رسول اللہ کی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا تھا، عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی تھی، اسلام لے آئی تھی، انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہے، اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ رسول کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ کرنے والے کام ہے پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے پوشیدہ طور پر کچھ کہنا، کسی نیک کام کی پوشیدگی سے تلقین کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا دوسروں کو گمراہ کرنا، خود فریبی میں مبتلا ہونا، خفیہ سرگوشیاں کرنا، رسول کی مخالفت کرنا، مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر چلنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، ہر کام پر آخرت میں اجر پانے کی توقع رکھنی ہے انشاءاللہ۔ رکن نمبر 15 ہے انسانی قیادت کے لیے امت مسلمہ کی تربیت۔ اس رکوع میں 5 مین پوائنٹس ہیں: شرک، شیطان کا طریقہ واردات، شیطان کے بارے میں تنبیہ، اللہ تعالیٰ کا قانون جزا و سزا، بہترین طریقہ زندگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، دور کا بھٹکنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ لات، منات، عزا دیویاں تھیں۔ فرشتوں کو اہل مکہ یہ سمجھتے تھے، اہل عرب سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، انہی کے نام پر یہ بت بنائے گئے تھے، مگر وہ سرکش شیاطین کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس شیطان نے کہا کہ یقیناً میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا۔ شیطان کا طریقہ واردات ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا، اور یقیناً
میں ضرور انہیں گمراہ کر دوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ ضرور میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، اور یقیناً میں ان کو ضرور حکم دوں گا، اور وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ شیطان کا طریقہ واردات ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور یقیناً میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، یعنی انسانوں کو صحیح عقائد سے پھیر دوں گا۔ سیوطی کہتے ہیں یہ آیت خسی کرنے، گدوانے، نقلی بال جوڑنے، دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے اور چہرے کے بال اکھاڑنے کی حرمت پر دلیل ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور یقیناً میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا۔ امانی کہتے ہیں جھوٹی اور باطل امیدوں کو۔ دل میں مزین کرنا یہ انسان کی اہم خواہشات میں سے، جیسے لمبی عمر، لازوال بادشاہت حاصل کرنا، جس کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا بھی پھسل گئے تھے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ، اور یقیناً میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ ضرور میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے۔ شیطان کا وعدہ ہے کہ وہ انسانوں کو جانوروں کے کان چیرنے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کا حکم دے۔ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دلاتا۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ہم عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون اپنی بات میں سچا ہے؟ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر فوکسڈ ہو گیا، جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف توجہ کی۔ توجہ میں جو یہ الفاظ ہے نا، وجہن، واو جیم ہاں، تو یہ جو چہرہ ہے نا ہمارا، اس میں کان ہے۔ توجہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا، آنکھوں سے فوکسڈ ہو کے دیکھنا، اور دماغ اور سوچ کو اسی جانب لگانا، اور زبان سے بھی اسی کے مطابق بات کرنا۔ دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، احسان کرنا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا۔ اور جن کاموں سے روکا گیا، شرک کرنا، گمراہی میں دور نکل جانا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنانا، شیطان کو معبود بنانا، شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنانا، برے کام کرنا، جھوٹی آرزوؤں میں جینا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت میں رد و بدل کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: بہترین طریقہ زندگی کو اپنانا ہے، اپنا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے۔ سوچ، جذبے، عمل، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ہر ایک زندگی کو، اپنی زندگی کے ہر پہلو کو خدا رخی بنانا ہے، اللہ اورینٹڈ لائف گزارنی، اللہ والی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 16 ہے عورتوں کے حقوق اور خاندانی نظام کی بات ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں: زوجین اور یتیم لڑکیاں۔
اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں ہے، جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ عورت کی سرکشی کو نشوز کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے یعنی اگر شوہر جو ہے وہ عورت کی سرکشی دیکھے تو شوہر بیوی کے ساتھ بیڈ شیئر نہ کرے، اس کے اخراجات میں کمی کر دے، اور اعراض یہ کہ بیوی کے ساتھ بیٹھنا اور بات چیت کرنا بند کر دے۔ اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم اس سے دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان محبت اور جماع میں عدل کر سکو، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائے تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑی وسعت والا کمال حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور بلا شبہ تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے یقیناً انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر طرح بے پرواہ ہر تعریف کا حقدار ہے۔ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے، ساری کائنات پر اوپر والے جہانوں میں نیچے والے جہان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پرواہ ہے اور اپنے فیصلوں اور احکامات میں تعریف کا حقدار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اختیارات رکھتا ہے، کام بنا سکتا ہے، لہٰذا اسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وعید ہے کہ تم ایک منٹ میں ڈھیر ہو سکتے ہو، مٹ سکتے ہو۔ آپ سونامیوں کو دیکھیے، زلزلوں کو دیکھیے، کیسی تباہیاں لے کر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہمہ وقت ہر ایک پر نگران ہے، وہی کارساز ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہنا، بھلائی کرنا، صلح کرنا، احسان کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، بیویوں کے ساتھ عدل کرنا، اصلاح کرنا، آخرت کا بدلہ چاہنا، جن کاموں سے روکا گیا یتیم لڑکیوں کے حق ادا کرنا، حق ادا نہ کرنا، یتیم لڑکیوں کا نکاح کرنے سے باز رہنا، بیویوں سے بدسلوکی اور بے رخی اختیار کرنا، تنگ دل ہونا، ایک بیوی کی طرف اس طرح جھک جانا کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دینا، دنیا کا بدلہ چاہنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنی ہمتوں اور طاقتوں کو صرف دنیا کے لیے نہیں لگانا، آخرت کے ثواب کے لیے ہمتیں، طاقتیں، جذبے، صلاحیتیں اور وقت لگانا ہے انشاءاللہ۔ اور آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 17 ہے، اسلامی نظام حیات کے اصول ہیں۔ نمبر 1 عدل، نمبر 2 ایمان،
اور پھر رکوع کے مین پوائنٹس میں ہے تیسرا ڈسکشن ہے منافقوں پر. انصاف پر قائم یہ گواہی دینے والے بنو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو. اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے. چنانچہ خواہش نفس کی یہ واقعتاً دردناک عذاب ہے. وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بلا شبہ عزت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ.